گے، لیکن وہاں پہ یہ بات بول دینی چاہیے، لیکن عام حالات میں جسٹ فار سیک آف اٹ کسی کے بارے میں بات کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کیا آتا ہے، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، آئرنی ہماری یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے بہن بھائی آج کل کے دور میں اتنے اچھے نہیں لگتے، ہماری وہ ایسوسیشن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں ایسے سوچیں۔ اچھا، بہتان بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ بہتان کیا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ بہتان جو ہے یہ وہ جھوٹ ہے جو سننے والے کو مبہوت کر دیتا ہے، یعنی اس کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹ سے زیادہ قبیح ہے۔ اور اگر اس انسان کی موجودگی میں بہتان لگایا جائے جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے تو یہ افترا پردازی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ، یعنی کہ یہ بہتان ہوتا ہے ایسا جھوٹ جو وہ انسان بھی حیران رہ جائے، نہیں جیسے بڑے بڑے سکینڈلز آ جاتے ہیں، بریکنگ نیوز اباؤٹ اے سرٹن پرسن، ہی از ود ہر اور شی از ود ہم، یا ایسی بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے، اور کس طرح کے مختلف جو سکینڈلز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے وہ باز آ جائے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس کا انجام بھی جو ہے وہ کتنا سخت یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ چغلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات جس طرح سمجھتے ہیں وہ کہنا شروع کرتے ہیں نا، کہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو میں تمہیں بتاؤں، ہی اور شی وٹ دے سیڈ اباؤٹ یو، تو اگر دوسرا انسان بولے کہ ہاں کیا، تو پھر کہتے ہیں نہیں چھوڑو نہیں، رہنے دو، تمہیں برا لگے گا، اور پھر یہ سارا کچھ کر کے ہم ساری بات بھی آرام سے لگا دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں سنو میرا نام نہ لینا، سنو مجھے نہ مینشن کرنا، دیکھو میں نے تو تمہیں بتا دیا نا، میں نے تو تمہارا بھلا کیا، نہیں تو مجھے کیا تھا کہ تمہیں پتہ چلے نہ چلے۔ اور پیٹ میں ہماری اتنی درد شروع ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں ایسی کوئی بھی نیگیٹو بات ہو کہ اس کو فٹافٹ بتا کے وہاں پر ہم کوئی نہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں تیری لگانے والا کام شروع کر دیں۔ یہاں پر ایک تو یہ غیبت اور چغلی اور بہتان کی بات ہے، لیکن جو ہم نے اس صورت میں بات کی ہے وہ اس کی بھی آپ سمجھ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ وہ انسان اتنا ہیبیچول ہے کہ وہ تو باز ہی اس چیز سے نہیں آتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سلمہ بن اکواہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو صحابہ تھے، یعنی اس سوسائٹی نے اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں سے پروٹیکٹ کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ سینسٹیوٹی رکھی کہ دس از ناٹ سم تھنگ جس کو ہمیں انجوائے کرنا ہے نا۔ جیسے کچھ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں وٹس دا ہاٹ جوسی گاسپ، کوئی مزے کی بات کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ہمارے پاس ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوشل میڈیا فورمز ہیں۔ میں کتنی ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو اس وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں، اور سیلف ہارم میں ہیں، سوسائڈل ہیں، بیکاز ان کے بارے میں کوئی بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی قسم کی بات بھی جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے، ان کا کسی بھی طرح سے میمز بنا کے مذاق اڑا دیتا ہے، اور دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ۔ اور اب کلاس میں سے اگر آپ نے نکالا کسی اور فورم پہ جا کے انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ کسی انسان کی اتنی دل آزاری کرتے ہیں، وہ انسان اوپر سے تو کہہ نہیں سکتا لیکن وہ آگے کیا کرے۔ ٹیچرز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشن میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو ہماری فیئر ویل ہے یا اور ایسا ایونٹ ہوتا ہے اس میں ٹیچر کا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور پورا آڈیٹوریم جو ہے ہنس رہا ہوتا ہے، اور ٹیچر سے بھی کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ، یو شوڈ انجوائے جب ہم آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری وہ سوسائٹی ایسی نہیں بنائی کہ ہم اس طرح لوگوں کو پوک کریں، اس طرح لوگوں کی انسلٹ کریں اور ان کے سٹائلز کو پک کر کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا، فحش گو اور بیہودہ گو نہیں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں واقعی غور و فکر کرنی چاہیے۔
لان تان کی جہاں بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کسی چیز کو لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب چڑھتی ہے تو اس کے آگے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے آگے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہے اور اگر کوئی جگہ نہ پائے تو جس پر لعنت کی گئی ہو اس پر واقع ہو جاتی ہے بشرطیہ وہ چیز اس کی حقدار ہو ورنہ اس کے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو ہمارے بزرگ تو ہمیں بار بار یہ بات بتایا کرتے تھے کہ کسی پہ لعنت نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ جو لعنت کرنا ہوتا ہے اگر وہ اس کا ڈیزرو نہ کرتا ہو تو وہ واپس تم تک لوٹ آئے گی. سو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمیں اس ایٹیچیوڈ سے بچائیں، کیونکہ جب ہم اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم پوری سوسائٹی کو اس لیول کی کرپشن دے دیتے ہیں کہ سروائیول لوگوں کا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ آپ دیکھیں اسی وجہ سے اسی سے گھبرا کر کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پر کیونکہ جہنم کی سزا کی بات ہوئی، بڑی سخت بات ہوئی تھی سزا کی، تو تھوڑی سی ہم جہنم کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلایا جائے گا. یعنی یہ کیوں کیٹیگرائزیشن دی گئی ہے؟ obviously اکارڈنگ ٹو جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جو انہوں نے غلط کام کیے ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدے والی جگہ کو نہیں کھائے گی. اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے سجدوں کو کیسا کرنا چاہیے؟ طویل کرنا چاہیے. جتنا زیادہ طویل ہم اپنے سجدوں کو کریں گے اتنا زیادہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر وہ ایک کیفیت بھی آئے گی، دنیا میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور آخرت کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں آئیں گی نا. کہ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا. دنیا میں اس نے زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی اور اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک ڈبکی صرف، اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نام سے واسطہ پڑا؟ اور وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں. پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی اس نے بسر کی ہوگی. اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کوئی دکھ تکلیف میں نے دیکھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں کہ پھر کیا مطلب پھر کوئی فن ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو اس طرح تنگ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اگلا انسان ڈیزرو کرتا ہے، وائی ناٹ. بچے بہت لاجیکل سٹیٹمنٹس مانگنا شروع کرتے ہیں. آپ کسی ادارے میں اگر کوئی وہ ایونٹ پلان کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ پلیز کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہم ایسی چیز ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو وہ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ پورا وہ وہاں پہ ایک کیمپین شروع ہو جائے گی، بیٹھ کے کہیں گے پھر کریں کیا. یعنی لوگوں کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی سمجھ ہی نہیں آتی. آپ میڈیا میں دیکھ لیں، اگر آپ بہت سارے چینلز پہ جائیں اور جس طریقے سے ہنس ہنس کے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کی ٹاپ ریٹنگ آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ وہ بن چکا ہوا ہے، ہم وہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم وہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جس کے مرضی آپ پیروڈی کر لیں، جس کے بارے میں جو مرضی بات کرنا شروع کر دیں، اور اگر کہا جائے کسی کو کہ نہیں اس کے بغیر ہم کوئی کام کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں، پھر تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی، پھر تو کوئی فن ہی نہیں رہتا دنیا میں، زندگی میں. اس طرح کے مائنڈ سیٹ پہ اب ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں بہت زیادہ شدت سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ کی شدت کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ شدت کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، تو یہاں پہ میں بتایا جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المومنون کی آیت میں آتا ہے آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے. اور اسی طرح سے بار بار ایسا ذکر آتا ہے کہ وہ آگ جو ہوگی وہ اس نیچر کی ہوگی، ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ انسان کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کا چرچرانا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو، بستروں میں عورت سے لطف اندوز نہ ہو، اور اللہ کی پناہ طلب کرو، اور جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ یہ بات ہمیں کیوں بتائی گئی ہے؟ اس بات کی طرف اگر ہم توجہ دیں، بات یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اتنا ڈر کے رہیں اور اتنے خوف زدہ رہیں اور ہر وقت جہنم کی آگ کے بارے میں سوچتے رہیں، اور وہی چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجس لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس قدر ایول سپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی میں انڈیویجولز کے لیے، کہ اس کے لیے بہت اسٹرکٹ وارننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ہم اس وارننگ کو نہیں سمجھیں گے اور ان جگہوں پہ محتاط نہیں ہوں گے تو ہم اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جتنی مشکلات تھی، جتنا وہ قرآن کی سمجھ رکھتے تھے، جس طرح وہ وحی کو اپنے لیے پرسنل لیول پہ لیتے تھے اور اس کی اپلیکیشن کی طرف توجہ دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے اور سب سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنے والے تھے۔ تو ہمیں انہی ایٹیٹیوڈز کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا 17واں حصہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی آگ جو ہے پھر کافی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ تو آپ میں سے وہ لوگ ہیں نا جو تھوڑی سی وہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، ذرا سا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ آگ کیسی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہوگا کہ جو جہنم کی آگ سے جو وہ بھاگنے والا انسان ہے وہ کیا ہے، اور یا جو جنت کا خواہش مند ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے لگاتار وہ ہے کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ اور 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، مطلب نیچے 2 انگارے اور آگ رکھ دی جائے گی، جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام معاملات میں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے ہم جو دعا بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم بار بار اپنے آپ کو بھی بتائیں اور ایسی دعائیں بھی بہت زیادہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے تمام ایٹیٹیوڈ سے، ایسے تمام کیریکٹر سکیچز سے، ایسی تمام سوچوں سے دور رکھنا جو مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کو کیا بتائیں؟ ہمیں اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہت سٹرونگ کرنا ہے۔ ہمیں جو بات کسی کو کنوے کرنی ہے ایک اچھے انداز میں کنوے کرنی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں مال کی محبت نہیں رکھنی، انسانیت کی محبت رکھنی ہے، اللہ کا تقوی رکھنا ہے، اور اس جنت کی خواہش رکھنی ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری کوششیں جو ہے کرنی ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ بھی بہتر ہوگا اور ہمارا رب ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔